بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے مزے سامعین حضرات، آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکے اور ظلم کیے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مکہ والوں کے اناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قریب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے عمرہ اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، ابی علیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچ و لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہولہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے، ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا، اس اطراف کے لوگ یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ عز و جل کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں تشریف فرما تھے اور رات کو نماز تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو نصبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تک قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار معتم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو
وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ماتم بن عدی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور ماتم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں آپ کے ساتھ گیا۔ مجمع عام میں اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور ماتم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے لیے جنگ احد کے دن سے زیادہ سخت دن تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اسی رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں کے مقامی قرن الثعلب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا وہ سب کچھ سن لیا اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دے میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔